السلام علیکم ایوریون، دس از فیصل اسلم اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے متعلق۔ اس تاریخ کو میں نے 4 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ ویڈیو جو ہے وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری سے لے کے تغلق خاندان تک ہے، جو یہ ویڈیو ہے پارٹ 1۔ سیکنڈ ویڈیو میں مغل امپائر سے لے کے 1857 تک کور کریں گے، یعنی کہ جب تک انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر تھرڈ ویڈیو میں 1857 سے لے کے جنگ آزادی جو تھی اور اس کے بعد جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی اس کو 1947 تک کور کریں گے۔ اور فورتھ ویڈیو میں 1947 سے لے کے اپ ٹل ناؤ جو سارے واقعات ہیں، جو اہم ترین واقعات ہیں آئینی طور پہ، جمہوری طور پہ، ملٹری کے لحاظ سے، باقی سارے جو بھی ریلیونٹ واقعات ہوں گے اور ان سے جو MCQs پہلے آ چکے ہیں اور جو مستقبل میں آ سکتے ہیں، وہ سارے میں ان ویڈیوز میں، ان 4 ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سو لیٹس جسٹ بگن۔ یہ فرسٹ پارٹ جس میں سلطان شہاب الدین محمد غوری سے لے کے تغلق ڈائناسٹی تک کور کیا گیا ہے۔ لیٹس جسٹ بگن۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری 1191 میں اس نے بیٹل آف ٹرین، محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان 3 کو اس سے شکست کھائی تھی۔ اس کے بعد بیٹل آف ٹرین میں دوبارہ جب 1192 میں اگلے سال دوبارہ محمد غوری نے حملہ کیا تو اس میں پرتھوی راج چوہان کو شکست ہوئی اور ہندوستان جو ہے وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے انڈر آ گیا۔ اس کے بعد 1206 کے اندر سلطان شہاب الدین محمد غوری کو قتل کر دیا گیا جہلم کے مقام پر، اور ان کا جو مقبرہ ہے وہ جہلم کی تحصیل سوہاوا کے اندر ہے، یہ نیچے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ گرین کلر میں ایریا دکھایا گیا ہے، کچھ پارٹ ہندوستان کا ہے، باقی افغانستان ہے، ایران ہے اور باقی کچھ ایریاز ہیں۔ یہ سارا جو علاقہ تھا یہ اس وقت شہاب الدین محمد غوری کے انڈر تھا، اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ہندوستان کا بھی اس میں شامل تھا۔ سارے کا سارا ہندوستان سلطان محمد غوری کے انڈر نہیں تھا۔ اس کے بعد آتی مملوک ڈائناسٹی، یعنی کہ جب سلطان شہاب الدین محمد غوری قتل ہو گیا اس کے بعد اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، سارے کے سارے غلام تھے جن کو اس نے بیٹوں کے جگہ پہ رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو اس کے سارے غلام تھے جن کو اس نے مختلف جنرلز کے طور پر مختلف علاقوں کے نائب لگایا ہوا تھا، وہاں پر وائسرائے ایک طرح سے لگایا ہوا تھا یا گورنر کہہ لیں، ان جگہوں پہ لگایا ہوا تھا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ ایریا سلیکٹ کر کے وہاں پر حکمرانی شروع کر دی۔ جس طرح کہ غور جو ایریا تھا وہاں پہ غیاث الدین محمود نے اپنا الگ سلطنت قائم کر لی، غزنی میں تاج الدین یلدز نے اپنی سلطنت قائم کر لی، دلی کے اندر بہت ہی مشہور و معروف قطب الدین ایبک انہوں نے بطور سلطان آف دلی اپنا جو ہے وہ حکومت شروع کر دی، بنگال میں محمد بن بختیار الخلجی اور ملتان کے اندر ناصر الدین قباچہ نے اپنی حکومت الگ سے قائم کر لی۔ مملوک ڈائناسٹی جو دہلی کی تھی، جو یہاں پہ قطب الدین ایبک نے سٹارٹ کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جتنی بھی ڈائناسٹیز تھیں آپ کو ان کے فاؤنڈرز کے نام پتہ ہونے چاہیے، مطلب کہ سٹارٹ کس نے کی اور کئی دفعہ ختم کہاں پر ہوئی۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سٹارٹ کس نے کی اور کب کی۔ 1206 میں محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک نے بطور سلطان دلی یہاں پر اپنی الگ حکومت قائم کر لی۔ اس کے باوجود یہ جو مین غوری سلطنت تھی اس کو جواب دے تھا، مطلب جذباتی وابستگی اسی کے ساتھ تھی، باقی اپنے سارے معاملات میں یہ مکمل طور پر آزاد تھا۔ اس مملوک ڈائناسٹی یا سلطنت علامہ یا ان کا جو بھی ڈیفرنٹ نیم ہے، اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ قطب الدین ایبک جو پہلا سلطان تھا، اس کے بعد التتمش، پھر رضیہ سلطانہ اور غیاث الدین بلبن۔ بیچ والے جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں تاریخی اعتبار سے۔ مملوک ڈائناسٹی کو سلیو ڈائناسٹی بھی کہا جاتا ہے، سلطنت علامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو ڈیلی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ دلی سلطنت میں اب آگے مزید جو کیٹیگریز تھیں وہ مملوک ڈائناسٹی تھی، مطلب دلی سلطنت کے اندر مملوک ڈائناسٹی تھی۔ اس کے بعد خلجی ڈائناسٹی آئی، پھر تغلق ڈائناسٹی آئی، پھر سید ڈائناسٹی آئی اور پھر لودھی ڈائناسٹی آئی۔ یہ ساری مغلوں سے پہلے تھی، لودھی کے بعد مغلیہ سلطنت شروع ہوئی اور لودھی ڈائناسٹی جو ہے وہ یہاں پر دہلی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک سلیو آف غوری، یہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کا غلام تھا، اس کے بعد اس کی آرمی میں جنرل بن گیا، اور اس کو جنرل بنانے کے بعد انڈین جو علاقے تھے، جو بھارت کے علاقے تھے، جو سب کانٹیننٹ کے علاقے
سلطان محمد غوری کے انڈر آتے تھے ان کا انچارج بنایا گیا تھا۔ 1206 میں جب سلطان محمد غوری کے وفات کے بعد اس نے اپنے آپ کو سلطان آف دلی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ 1210 تک یہ سلطان آف دلی رہا تھا، اپنی وفات تک۔ اس کا مقبرہ جو ہے وہ لاہور کے انارکلی بازار میں ہے، اور اس کے دور میں جو دارالحکومت تھا وہ لاہور تھا۔ قطب مینار ان دہلی اس کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 2.5 دن کا جھوپڑا جو ہے ایک مسجد تھی اجمیر کے اندر، وہ بھی اسی کے دور میں کمیشنڈ ہوئی تھی۔ 2.5 دن کا جھوپڑے کے متعلق کویشچن آ سکتا ہے کہ یہ کس نے بنوایا تھا۔ قطب مینار کا تو آلریڈی پتہ ہے کہ قطب الدین ایبک اس کا نام ہے، تو اسی نے قطب مینار بنوایا ہوگا۔ اس کا کیپٹل لاہور تھا، اور یہ وہ بادشاہ تھا جو پولو کھیلتے ہوئے مرا تھا، اور مزار اس کا انارکلی بازار لاہور کے اندر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے شمس الدین التتمش۔ 1211 سے 1236 کے بیچ میں یہ بادشاہ رہا تھا۔ تھرڈ مسلم رولر تھا انڈیا کا آفٹر ایبک اینڈ آرام شاہ۔ آرام شاہ از لیس امپورٹنٹ۔ یہ ایبک کا بیٹا تھا، اور اس کو التتمش نے مار دیا تھا اور ہٹا کر خود اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا تھا۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا التتمش جس نے دلی کو ایز اے کیپٹل اب چوز کیا، اور ایک پراپر رول جو ہے اس کو انڈیا میں پھیلایا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی کرنسی بھی جاری کی۔ اس سے پہلے کی جو کرنسی تھی وہ وہیں سلطان محمد غوری کے دور کی چلائی جا رہی تھی، لیکن التتمش نے اپنی کرنسی جو ہے وہ سٹارٹ کی۔ چنگیز خان نے 1221 میں پنجاب پہ حملہ کیا تھا اسی التتمش کے دور میں، لیکن اس کی جھڑپ یا حملہ یا جو بھی مقابلہ ہے وہ التتمش کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت خوارزمی سلطنت تھی پنجاب کے اندر جس کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ ہوا تھا، اور چنگیز خان نے واپس جاتے ہوئے التتمش سے ایک طرح سے پرمیشن بھی مانگی تھی یہاں سے پیسفلی گزرنے کے لیے، کہ آپ کو ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہمیں یہاں سے گزرنے دیں۔ اور التتمش نے اس وقت تک پنجاب کو بھی نہیں چھیڑا جب تک کہ چنگیز خان زندہ تھا۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد پھر التتمش نے پنجاب کے ساتھ جھڑپیں جو ہیں وہ سٹارٹ کی۔ التتمش کا جو مقبرہ ہے وہ دہلی میں ہے۔ رضیہ سلطانہ یہ بیٹی تھی التتمش کی، فرسٹ فیمیل مسلم رولر آف انڈین سب کانٹیننٹ۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے MCQs میں۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائی رکن الدین فیروز کو قتل کیا تھا اس اقتدار سنبھالنے کے لیے، اور اس کو اس کے سوتیلے بھائی معز الدین بہرام نے قتل کر دیا تھا اور اقتدار سنبھال لیا تھا۔ ناصر الدین محمود جو ہے یہ شمس الدین التتمش کا بیٹا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی مذہبی بادشاہ تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے میں اور قرآن کو کاپی کرنے میں گزرتا تھا۔ اس نے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی گھر کے سارے کام کرتی تھی، خاندان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی اور اپنے گھر کے بھی کام کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے درویش بادشاہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی جو بادشاہ تھا وہ اس کا ڈپٹی سلطان تھا یا نائب تھا، جس کا نام غیاث الدین بلبن تھا، جو اس کا فادر ان لا بھی تھا۔ وہیں عام طور پر سارے معاملات جو ہے وہ سنبھالتا تھا، اور ناصر الدین محمود جو ہے اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا مختلف سائن وغیرہ کرنے کے لیے یا آرڈرز دینے کے لیے، اس طرح کے جو کورٹ کے معاملات چلانے کے لیے۔ باقی پریکٹیکلی جو حکومتی معاملات ہیں وہ اس کا فادر ان لا سسر جو تھا غیاث الدین بلبن وہیں سنبھالتا تھا۔ ناصر الدین محمود کے مرنے کے بعد پھر پریکٹیکلی اس نے غیاث الدین بلبن نے اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے چلیسا کو ختم کر دیا۔ چلیسا اس وقت کے دور میں 40 معززین شہر کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا، ایک پارلیمنٹ کہہ لیں، جو کہ اس طرح کے مختلف فیصلے کرتا تھا جو کہ بادشاہ کو ریکوائرڈ ہوتے تھے، جن میں صلاح مشورہ چاہیے ہوتا تھا، اور یہی وہ لوگ ہوتے تھے جو عام طور پر بادشاہ کو بٹھانے اور اتارنے کا کام کرتے تھے۔ یعنی کہ کسی اگر نوبلز کو پسند نہیں آئے اس کے فیصلے تو وہ پھر اس کے خلاف سازشیں کر کے کسی اور بادشاہ کو کہتے تھے اس کی جگہ آ جاؤ، اور اس کے پیچھے مختلف انفارمیشن جو ہے دوسرے بادشاہ کو پرووائڈ کرتے تھے، اور پہلے والے بادشاہ کو اتارنے میں دوسرے بادشاہ کی مدد کرتے تھے۔ تو اس نے غیاث الدین بلبن نے وہ چلیسا ختم کر دیا، نوبلز کا اثر بہت حد تک کم کر دیا، اور جو سلطان ہے اس کا مرتبہ کافی بلند کیا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سارے جاسوس جو ہیں وہ بھی پورے ملک میں پھیلا دی، جو اسے پل پل کی خبریں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ غیاث الدین بلبن وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو نیابت خدائی یعنی خدا کا نائب قرار دیا تھا۔ اس نے اپنے لیے یہ لقب چوز کیا تھا۔ یہ بھی MCQ آ چکا ہے کہ کون سا بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو نائب خدا کہا تھا۔ اس کے دور میں اس کے دربار میں کسی قسم کی کوئی شراب، کوئی ہنسی، کوئی مذاق، کوئی ڈرامہ، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سیریسنس کا ماحول تھا اور یہ بڑا اسٹرکٹ بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی وہ اپنے نوکروں یا ملازموں کے ساتھ ذرا سا بھی غلط برتاؤ کر سکے۔ اس کے بعد آتی خلجی ڈائناسٹی۔ اس میں 2 ہی مشہور بادشاہ ہیں، جلال الدین فیروز خلجی اور علاء الدین خلجی، باقی irrelevant ہیں۔
خلجی ڈائنیسٹی میں علاء الدین جو امپورٹنٹ ہے، اس کی بیویاں 2 تھیں، ملکہ جہاں، جلال الدین کی جو بیٹی تھی اس کا نام ہی ملکہ جہاں تھا، اور دوسری جو بیوی تھی اس کی وہ مہرو تھی. تو دونوں کے درمیان چپکلش چلتی رہتی تھی. جو فلم ہے آپ نے دیکھی ہے اس کے متعلق، علاء الدین خلجی کے متعلق، پدماوتی، اس میں دونوں ایک ہی ہیں، مطلب ملکہ جہاں بھی اسی بیوی کا نام ہے اور مہرو بھی اسی بیوی کا نام ہے، جبکہ ریالٹی میں یہ دونوں ڈفرینٹ تھیں. ملکہ جہاں جلال الدین خلجی کی بیٹی تھی، جبکہ مہرو ایک الگ بیوی تھی علاء الدین کی. پرائس کنٹرول بہت سخت تھا علاء الدین کے رول میں، اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو سکندر ثانی کا لقب دیا تھا. یہ کویسچن بھی پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ کس نے اپنے آپ کو سکندر ثانی کا لقب دیا تھا خود کو، تو وہ علاء الدین تھا. اس کے بعد آتی ہے تغلق ڈائنیسٹی. غیاث الدین تغلق اور محمد بن تغلق، یہ 2 ہی امپورٹنٹ ہیں. اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فاؤنڈر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جلال الدین خلجی. اس کے بعد اب تغلق ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر جو ہے وہ غیاث الدین تغلق ہے. ٹھیک ہے، یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ان کا فاؤنڈر کون تھا، سٹارٹ کس نے کی تھی یہ ڈائنیسٹی. غیاث الدین واز کلڈ بائی ہز سن محمد بن تغلق. محمد بن تغلق نے پھر 26 سال تک ہندوستان پر رول کیا تھا. غیاث الدین کے متعلق کچھ خاص انفارمیشن ہے نہیں، سو میں نے اس میں ایڈ نہیں کی. اس کے بعد محمد بن تغلق جو ہے یہ بہت انٹلیکچوئل تھا، فلاسفر بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے. ایکسٹینسو نالج تھا اس کے پاس، قرآن کا، فقہ کا، پوئٹری کا اور باقی مختلف جو فیلڈس ہیں ان کا. ابن بطوطہ نے بھی محمد بن تغلق کے دور میں ہی انڈیا کا وزٹ کیا تھا، اور اس بادشاہ نے، محمد بن تغلق نے، ابن بطوطہ کو قاضی مقرر کیا تھا اس کے جو تعلیم تھی مکہ میں اس کی وجہ سے. تو یہ کویسچن بھی آ چکا ہے، ابن بطوطہ نے کس بادشاہ کے دور میں انڈیا کا وزٹ کیا تھا، تو وہ محمد بن تغلق تھا جس کے دور میں ابن بطوطہ نے انڈیا کا وزٹ کیا تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے سید ڈائنیسٹی، لودھی ڈائنیسٹی، ہلکا سا سوری ڈائنیسٹی، اور پھر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ مغل امپائر کے متعلق ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ 3 ویڈیوز. اور باقی وہیں سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور ادھر کے گھنٹی شنٹی کا بٹن ہوگا اسے بھی دبا دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.